الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین، شفیع المسلمین، سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اسی پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ان سب باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. رمضان المبارک مسلمانوں کا مہینہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کی ادب و احترام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے، اور پہلے زمانے میں بھی لوگ اس کی ادب و احترام کیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی احترام کرتے تھے، اور اس کی حرمت، اس کے ادب و احترام کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا؟ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا ہے.
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کی گنتی 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا قرار دے دیا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا قرار دیا، اور فرمایا کہ تم اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اس مہینے کی ادب و احترام نہ کر کے، اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر اس کے گناہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کی ادب و احترام کرو، اس مہینے میں اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو، ایسے تو پورے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، لیکن خاص کر کے حرمت والے مہینے میں اور اس مہینے میں خاص کر کے بچا جائے، کیونکہ اس میں گناہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے گناہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی ادب و احترام کرتے تھے، کوئی شخص لڑائی جھگڑا نہ کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی جھگڑا سے منع کیا ہے، اس میں جنگ و جدال نہ کیا جائے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کے احترام میں کوئی دوسرا کسی دوسرے سے نہیں لڑتے تھے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہی حرمت والے مہینے میں وہ اپنے سفر کو انجام دیتے تھے، اپنے کاروبار کو ایک ملک سے دوسرے ملک پر لے کر کے جاتے تھے، اس سے پتہ ہوتا کہ لوگ اس مہینے کی احترام کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، کوئی ہمارے مال کو لوٹے گا نہیں، کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرے گا نہیں، اور اس مہینے کی اتنا وہ ادب احترام کرتے تھے کہ اگر باپ کے قاتل بھی اگر اس کے سامنے آ جاتا تو پھر اس کو وہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ یہ ادب احترام کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی لڑائی جھگڑا بند ہے۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلے اس مہینے میں ہمیں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اس مہینے کی ادب و احترام کرنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، اور اس مہینے میں ایک دوسرا واقعہ بھی، ایک اور واقعہ پیش آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے جانب نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور فرعون ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کو تکلیف دیتے، اس کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور اس سے اپنے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ کہتا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے ہی خدا مانو، میرے سامنے عبادت کرو، سجدے کرو۔ اسی فرعون کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو فرعون اس کے اور زیادہ سخت دشمن ہو گئے اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے فرعون کی سلطنت سے نکل کر کے کہیں دور کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل جب رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے نکلے تو فرعون کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو لے کر کے یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اگر وہ نکل جاتے چلے جاتے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کام کون کریں گے، اس لیے انہوں نے اس کا تعاقب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم اپنے قوم کو لے کر کے وہاں سے نکلے، اور کچھ دور جب چلے جاتے ہیں تو سامنے سمندر آ جاتا ہے، اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو فرعون اس کے لشکر ہے۔ قوم کہنے لگے کہ موسیٰ اب تو ہمارے آگے بھی موت ہے اور ہمارے پیچھے بھی موت ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہم تو مارے گئے، آگے بڑھتے ہیں تو سمندر میں ڈوب کر کے مر جائیں گے، اور اگر پیچھے جاتے ہیں تو فرعون اس کے لشکر ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ موسیٰ اپنے لاٹھی کو سمندر پر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمندر میں لاٹھی مارنے کو حکم دیا ہے، عصا مارنے کا حکم دیا ہے۔ قوم کہنے لگے کہ موسیٰ سمندر پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا، اگر لاٹھی مارنا ہے تو دشمن کے سر پر مار، ہو سکتا ہے کہ دشمن ہلاک ہو جائے۔ سمندر پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا، پانی کے چھینٹے اڑیں گے اور کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ضرور کچھ ہوگا، ہمیں سمندر پر لاٹھی مارنے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی مارا تو اس میں 12 راستے نکل گئے، پانی روک دیا اور اس میں سے راستے نکل آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور فرعون جو اس کا تعاقب کر رہا تھا اس کے پیچھے تھا، جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نکل گئے، اس میں سے راستہ نکل آیا ہے، تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر کہتے کہ چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر دریا کے بیچ میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ تو اپنے اصلی حالت میں آ جا۔ تو پانی جب اپنے اصلی حالت میں آ گیا تو فرعون کے لشکر اور فرعون اس سمندر میں ڈوب گیا، ڈوب کر کے غرق ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پار جا کر کے اس پار صحیح سالم نکل جاتے، اس کے قوم بھی صحیح سالم نکل آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم نے اس دن کو روزہ رکھا، اور جس دن وہ دریا پار ہوئے، سمندر پار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نجات دی، وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا، اسی لیے یہودی بھی اس دن کو روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو اس دن کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور اس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو اس کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ ہم حضرت جتنے مسلمان ہیں
ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، تو ہم اس کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی عاشوراء کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاشوراء کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو ہماری روزہ یہودیوں کی مشابہت اختیار ہو کر جائے گی اور آپ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کی حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم آئندہ سال اگر زندہ رہیں گے تو 2 روزہ رکھیں گے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم کو بھی ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں کی مطابقت پسند نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں فرماتا، تو بھلا دنیا کی اور چیزوں میں، ہمارے چال حال میں، ہمارے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اگر ہم یہودیوں کی مشابہت کریں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھا کریں گے، اور یہ عاشوراء کا روزہ جب رمضان المبارک مہینے کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، مسلمانوں پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عاشوراء کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، اب جو چاہے اس روزے کو رکھے، لیکن یاد رکھنا جو شخص اس کا روزہ رکھے گا اس کو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کی گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے پچھلے 1 سال کا گناہ مٹا دیا جائے گا، اور جو شخص روزہ نہیں رکھے گا وہ اس سے محروم رہے گا۔ تو عاشوراء کا روزہ جو شخص رکھے گا اس کے لیے اس پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔